نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ پچھلے بیان میں ہم ایک صحابی جو کہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں مسلمانوں کے، جس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کے کچھ ہم نے مختصر سے خلاصتاً سے کارنامے کیا کیے تھے، بیان فرمائے تھے۔ چونکہ یکم محرم نزدیک ہے اور یکم محرم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ کیا ہے؟ یوم شہادت ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کس طرح لائے، اور آپ کے اسلام لانے کی کیا وجوہات تھی، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد کیا کیا اسلام میں کون سی تیزی پائی گئی۔ پہلی بات سمجھنی چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اکثریت مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس میں مکہ کے بڑے بڑے سرداران عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے ابتداءً۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر نڈر آدمی تھے تو سب لوگ اسے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ آج نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر کلم کلا چلے گئے، روان ہو گئے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملتے ہیں، وہ صحابی اس کی حرکات، اس کی ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج سے سمجھ گئے کہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ عمر فاروق کیا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا۔ انہوں نے ہم کفار مکہ کو بڑا پریشان کیا ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لائے ہیں۔ تو اس کا جو رنگ تھا وہ سرخ لال ہو گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اعوذ باللہ من ذالک جو ارادہ تھا نا، کیا ارادہ تھا کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کروں گا، اس ارادوں کو ترک کر کے اپنے بہن کے گھر کی طرف کیا ہو گئے، روان ہو گئے۔ جب بہن کے گھر قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آوازیں سنی۔ ظاہر کے گھر میں کیا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ایک صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوں کو کیا کرتے، اسلام قرآن سکھا رہے تھے۔ تو جیسے اس نے آواز سنی تو ڈائریکٹ دروازہ کھٹکھٹائے، تیز تیز دروازہ کھولو۔ اس کی بہن نے فرمایا کون ہے؟ کہتے عمر فاروق اور بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی بہنوں تو چھپ گئے اور صحابی بھی چھپ گئے ڈر کے مارے۔ اس بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد جب عمر فاروق گھر کے اندر داخل ہوا تو فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں سے اپنے بہن کو مارنا شروع کر دیا، منہ پر مارا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حتیٰ کہ اس کے منہ سے کیا خون آنے لگا۔ جب اس کے بہن کے منہ سے خون آنے لگا تو وہ بھی خطاب کی کیا تھی، بیٹی تھی، یہ بھی خطاب کا بیٹا تھا، دونوں میں تو جرت تھی نا۔ اسے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو بھی کر سکتے کرو، ہمیں جان سے بھی مار دو لیکن ہم اسلام سے نہیں ہٹیں گے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہن کی جرات مند الفاظ کو دیکھا اور خون کو دیکھا تھوڑے سے نرم ہو گئے، دل میں سے تھوڑے سے اسلام کی کیا ہوگی کہ اہمیت تھوڑی سی اجاگر ہو گئی، کیونکہ اتنی بہادری اس ٹائم عورت میں آنے بڑی بات تھی۔ تو فرمایا اپنے بہن سے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں کس طرح ہاتھ لگاؤں؟ پہلے غسل کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے غسل کیا، غسل کے بعد اس قرآن پاک کو دیکھا۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پہلے جو آیات پر نظر پڑو کون سی آیات تھی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض، یہاں سے لے کر آدھا رکوع تک یہ آیات وہاں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اسلام کی جو فوقیت تھی، اسلام کے جو مثال کے طور پر اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ تو وہاں جب عمر فاروق، جب وہ صحابی نے دیکھا، جو دو صحابی کیا چھپ گئے تھے، انہوں نے دیکھا جب عمر فاروق کا جو لہجہ تھوڑا سا نرم ہو تو ڈائریکٹ نکل آئے،
اور فرمایا کہ عمر فاروق بشارت تمہیں، تیری حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل رات دعائیں فرمائی تھی کہ اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما، یا عمر بن ہشام. یہ ایک عمر کیا تھا؟ یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب یہ عمر کا نام تھا. تو ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. لگتا ہے کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. تو وہاں سے اسلام کی فوقیت جب اس کے دل میں بیٹھ گئی تو وہاں سے اسلام لانے کا کیا ارادہ کیا. وہ اسلام کے ارادے سے اپنے بہن کی گھر سے نکل کر اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کے ہمراہ کچھ تعلیم کر رہے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے نزدیک پہنچے تو کچھ صحابہ کرام نے گیٹ کے اندر باہر سے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام تھوڑے سے کیا ہو کہ گھبرا گئے. وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے. اس سے فرمایا کہ اس کو آنے دو، اگر خیر کا ارادہ تو بسم اللہ، اگر شر کا ارادہ تو اسی کی تلوار سے اس کا سر ہم کیا کریں گے؟ قلم کر دیں گے. کیونکہ حضرت حمزہ بھی کوئی بہادر آدمی تھے، کوئی عام سپاہی بلکہ جرأت مند آدمی تھے. جب وہ اندر آیا تو عجیب سا ماحول تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا کہ اے عمر کیا ارادہ ہے؟ اب اسلام لانے کا ارادہ نہیں ہے. تو اسی ٹائم سے پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے اعلان لانے کے بعد صحابہ کرام نے جو تکبیر ماری نا اللہ اکبر، اس تکبیر کی آواز کہتے ہیں مورخین کے پورے مکے میں سنائی گئی اللہ اکبر کی آواز. بلکہ کہتے ہیں بعض روایات میں کہتے ہیں کہ آسمان میں فرشتوں نے بھی تکبیر کی آواز لگائی اللہ اکبر. تو اس کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئی اسی ٹائم. ایک جماعت کے سردار کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری جماعت کے سردار کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں جماعتوں گئیں سیدھا اور مسجد حرام میں کلم کلا پہلے مرتبہ کلم کلا وہاں پر باجماعت نماز ادا کی. تو فاروق کے اسلام لانے کے بعد پہلا فائدہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے پہلے مرتبہ کیا فرمایا؟ کلم کلا مسجد حرام میں کیا فرمائی؟ نماز ادا کی. تو اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو فاروق کا خطاب دیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ واحد صحابی کل میں بتایا تھا کہ جب تمام صحابہ کرام جب ہجرت فرمائے تو چپ کسے ہجرت فرما رہے تھے. یہ واحد صحابی ہے کہ جب اس نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ مسجد حرام کے اوپر مقام پر چڑھ گئے، اعلان فرمایا کہ میں کل فلاں دن مکہ سے مدینہ ہجرت کروں گا. جس نے اپنے بیوی کو کہتے ہیں کہ بیوہ کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سامنے آ جائے. کلم کل اس نے ہجرت فرمائی. اب اس کے بارے میں جو قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی اس کی موافق وہ کون کون سی آیات ہیں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی ملے تو اگلے بیان میں اس کو ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.